ٹائم یا وقت کیا ہے، اس کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ شاید ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ٹائم ایک سیکرس کموڈٹی ہے، ایک بہت قیمتی شے ہے، گولڈ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، لیکن پھر بھی ہر شخص اس کو امیروں کی طرح استعمال کرتا ہے جیسے اس کے پاس یہ وافر مقدار میں موجود ہو۔ وقت ایکچوئل میں کیا ہے، یہ سوال سمجھنے کے لیے کافی مشکل اور پیچیدہ مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ وقت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت آپ کو اس ویڈیو کے لیے ضرور نکالنا ہوگا۔ شاید یہ کہنا غلط نہیں کہ ہماری ہر سانس میں، احساس میں جو گزر رہا ہے وہی وقت ہے۔ السلام علیکم۔ میں یہ بات پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو صرف سوالیہ ویڈیو ہے۔ ہم کسی بھی طرح سے اپنے ٹاپک کو خصوصاً ریلیجس یا خالص سائنٹیفک پہلو سے نہیں دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے آخر میں ہم اپنے ذہنوں میں جواب سے زیادہ سوالات چھوڑ جائیں۔ تو آئیں آپ کو ہم وقت سے ریلیٹڈ سارے سوالوں کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ٹائم کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کیا یہ فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہے، کیا ہم اس کو چھو سکتے ہیں یا بس ایک احساس ہے؟ اگر صرف ایک احساس ہے تو احساس یعنی فیلنگز تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کیا ٹائم ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، الوژن ہے، کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں پتا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور پتا ہے کہ یہ ایک سیدھی لکیر میں گزر رہا ہے آگے کی طرف، ماضی، حال اور مستقبل کے ترتیب میں۔ پاسٹ ماضی یعنی جو گزر گیا، پریزنٹ حال جو ابھی ہے، اور فیوچر مستقبل جو ایونٹ ابھی ہوا نہیں ہے۔ ویسے اگر ٹائم کی ترتیب ذرا سی بھی چینج ہو جائے تو ہمارے لیے تو وہ ایک جیسا ہی رہے گا، یعنی اگر پاسٹ پریزنٹ بن جائے یا فیوچر پریزنٹ بن جائے تو دونوں صورتوں میں ہمارے لیے تو پریزنٹ ہی ہوگا۔ البتہ کسی ایسے شخص کے لیے جو آلریڈی پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر کو ایکسپیرینس کر چکا ہو، ٹائم ریلیٹیو ہوگا، اور وہ شخص پاسٹ کو پریزنٹ یا فیوچر کو پریزنٹ میں ایکچوئل میں محسوس کر سکے گا، اور شاید ان تینوں کا فرق بھی بتا سکے گا۔ انٹرسٹنگ یا لٹل بٹ کنفیوزنگ، لیٹس سی۔ ٹائم از ریلیٹیو یعنی نسبتی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے، یہ سادہ زبان میں سمجھنا اسی طرح ہے کہ جس اسپیڈ سے ٹائم گزرتا ہے اس کا پورا انحصار آپ کے فریم آف ریفرنس پر ہوتا ہے، یعنی جس اسپیڈ میں ہمارے پلانٹ پہ ہمارے لیے ٹائم گزر رہا ہے اس اسپیڈ سے کسی اور پلانٹ میں کسی اور کے لیے نہیں گزر رہا۔ ارتھ کے باہر اسپیس میں ٹائم کی اسپیڈ از ریلیٹیو اس کے فریم آف ریفرنس سے ہوتی ہے۔ اس بات کو ہم دو بھائیوں کی کہانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں دو بھائی جبران اور بلال اپنے گاؤں سے باہر ایک میلہ یعنی فیسٹیول دیکھنے گئے، لیکن دونوں کے شوق، دوست اور انٹرسٹ وغیرہ الگ تھے، اس لیے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پسند کے گیمز اور ایکٹیویٹی سے انجوائے کریں گے، اور پھر ٹھیک 2 گھنٹے بعد میلے کے گیٹ پہ ملیں گے۔ دونوں نے خوب فیسٹیول کا مزہ لیا اور دونوں نے وہاں پہ نئے دوست بنائے۔ بلال کی دوستی وہاں پہ ایک ایسے شخص سے ہوئی جو کہ دوسرے پلانٹ سے آیا تھا۔ اس کی اسپیس شپ تھی جو کہ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی تیز سفر کر سکتی تھی۔ بلال کافی ایکسائٹڈ تھا اور اس بات کی خواہش اس نے اپنے دوست سے کی کہ وہ اس کو اپنی اسپیس شپ پہ ٹریول کرے۔ بلال اس انسان کے روپ میں ایلین کی اسپیس شپ پہ سوار ہو گیا اور اسپیس کی سیر کو روانہ ہو گیا۔ ادھر جبران 2 گھنٹے بعد میلے کے گیٹ پہ آیا اور اپنے بھائی کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹے دنوں میں اور دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بیت گئے مگر بلال واپس نہیں آیا۔ جبران بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا اور اس کا لڑکپن جوانی اور جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی۔ دوسری طرف بلال کی اسپیس شپ فرض کر لیں کہ لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرتے ہوئے اسپیس میں گئی اور مختلف پلانٹس کا ویو کرتے ہوئے چند گھنٹوں میں واپس زمین پہ آ گئی۔ لیکن یہ کیا، یہاں تو پوری زمین کا نقشہ تبدیل ہو گیا تھا۔ فیسٹیول کی جگہ ایک شاپنگ پلازا تھا، گاؤں کی جگہ ایک ماڈرن شہر آباد تھا۔ بلال بھاگا اپنے گھر لوٹا، لیکن یہاں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے شکل کا ایک بزرگ کھڑا ہے۔ ٹائم دونوں کے لیے گزرا، بٹ کیونکہ دونوں بھائیوں کا فریم آف ریفرنس الگ تھا
تو بلال جو اسپیس میں لائٹ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا اس کے لیے وقت سلو گزرا، اور جبران جو ارتھ پر موجود تھا اس کے لیے وقت نارمل رفتار سے گزرا۔ تو کہانی سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ ٹائم کے لیے اس کا فریم آف ریفرنس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر ٹائم کو صحیح معنوں میں سمجھنا ناممکن ہے۔ اس کہانی کے بعد سب سے بڑا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ وقت ہمارے لیے جس طرح گزر رہا ہے یہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں گزرتا۔ شاید وقت ایک یقیناً سپر پاور ہے، جو اس پر قدرت رکھتا ہوگا وہ بہت طاقتور ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی صفت معلوم ہیں، یہاں پہ ہم صرف 2 کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کو وقت کے تناظر میں پرکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، مطلب انگلش میں بولے تو انفائنائٹ یا لامحدود چیز انسان کی سوچ سے آگے کی ہے، اور اس کا جواب ابھی تک انسان کے پاس نہیں ہے۔ مطلب وقت خدا کے لیے سیدھی لکیر کی ترتیب میں نہیں ہے، اس کے لیے وقت کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ خدا کے لیے وقت ہمیشہ سے ہے اور وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ انسان کی محدود سوچ کے مطابق ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے، اور اس کائنات کا بھی سائنس کے مطابق 13.5 بلین سال پہلے ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا جس کا نام انہوں نے بگ بینگ کا دیا ہے۔ بقول کچھ سائنٹسٹ سے اس سے پہلے وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، لیکن شاید اس ہستی کے لیے کرتا ہو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کن فیکن، یعنی ہو جا تو بس ہو جاتی ہے۔ ان باتوں سے ایک چیز تو واضح ہے کہ وقت کو سمجھنے کے لیے ہماری انسانوں کی اپنی سوچ اس وقت کافی محدود ہے، اور اس محدود سوچ سے وقت کے حوالے سے سارے جواب دینا کافی مشکل ہے۔ اگر ہم انسانوں کی تاریخ کو اس دنیا یا کائنات کی تاریخ کے مد مقابل رکھیں تو یہ کافی مختصر ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی کی ایج آپ دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ پرانی نہیں ہے، محض 30 یا 40 سال پرانی ہے، اور اگر بات صنعتی انقلاب یا انڈسٹریل ریولوشن کی ہو تو یہ محض 200 سے 250 سال پرانی بات ہے۔ زراعت یعنی ایگریکلچر میں ترقی اور ریفارمز جو بھی آئے ہیں اس سے انسانوں کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم انسان چھوٹے قبائل، شہر اور اجتماعی برادری میں رہ کر اچھی خوراک دنیا کے ہر کونے میں پہنچا سکے ہیں۔ اس تمام پروسیس کی تاریخ 3000 سے لے کر 5000 سال یا اس سے بھی زیادہ 10,000 سال پرانی ہے، اور اگر ہم اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، انسان جس کو اشرف المخلوقات کا لقب ملا ہے، وہ انسان جو اس دنیا میں سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، جو مکمل آگاہی رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اچھے برے کی پہچان رکھتا ہے، سوئی سے لے کر اسپیس شپ تک بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس انسان کو پہلی دفعہ شعور یا پہلی دفعہ کانشسنس کب ملا؟ 10,000 سال پہلے، 20,000 سال پہلے، 1,00,000 سال پہلے؟ اس کا بھی کوئی نہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ضرور ہوگا، اور اس پوائنٹ کو اگر ہم کائنات کے ٹوٹل ٹائم سے کمپیئر کریں تو وہ بہت کم یا مختصر ہے۔ تو آخر میں یہ اس بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے اہم وقت جو میری اور آپ کی زندگی میں اہمیت کی وجہ رکھتا ہے وہ صرف ایک ہی وقت ہے، اور وہ وقت پریزنٹ یعنی حال ہے، جو اس وقت ابھی گزر رہا ہے۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا یا ہمارا پاسٹ کیسا تھا۔ اگر ہمیں اپنے وقت کو صحیح کرنا ہے تو ہمیں اپنے آج کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے آج میں تبدیلی لانا ہوگی، کیونکہ آپ کا آج کل ماضی ہو جائے گا، آپ کا آج ہی مستقبل بنے گا۔